الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف سے کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، جس کی 111 آیتیں، 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اس سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو مکمل اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ ان کے علاوہ اور کسی نبی کا قصہ اور واقعہ اس طرح تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ بقیہ انبیاء علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف اجزاء کی صورت میں، ٹکڑوں کی صورت میں بیان کیا گیا، لیکن پورا اور مکمل واقعہ ایک ہی جگہ کسی پیغمبر علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی لے لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 10 جگہ بیان کیا، لیکن مختلف اجزاء کی صورت میں، مختلف ٹکڑوں کی صورت میں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل واقعہ، پورا واقعہ اسی سورہ یوسف کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو 2-3 جگہ قرآن کریم کے اندر اور جگہ بھی آیا، لیکن مکمل واقعہ صرف سورہ یوسف کے اندر ہی بیان کیا گیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو مختلف اجزاء کی شکل میں بیان کیا، ان کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے، اور اس حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حسن کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔ سب سے پہلے سورت کو شروع فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ سب سے محفوظ قول اور مستند قول یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض رات نے اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب سے مستند بات یہ ہے، مستند قول یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حروف مقطعات کو ذکر کر کے قرآن کریم کی صداقت کے جو منکر تھے ان کو چیلنج دیے ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے،
تو فرمایا قرآن بھی انہی حروف سے بنا ہے، الف با تا سا جیم۔ تم بھی ان حروف کو اپنی زبان کے اندر استعمال کرتے ہو، تم عربی دان ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود بنا لائے ہیں، خود گھڑ لائے ہیں، تو تم قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر لاؤ۔ لیکن قرآن کی صداقت کے منکروں کو نہ اس زمانے کے اندر ہمت ہوئی اور نہ آج کے زمانے کے اندر قرآن کے منکروں کو یہ ہمت ہوگی کہ قرآن جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر پیش کرے۔ اور یہ قول دل کو بھی لگتا ہے اس وجہ سے کہ جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر دیکھ لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حروف مقطعات کے بعد قرآن کے بارے میں ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ حجر کے اندر دیکھ لیجئے، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اسی طرح یہاں پر دیکھ لیجئے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو واضح کتاب ہے۔ اور قرآن کریم واقعتاً واضح کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر ابہام نہیں ہے، اغلاق نہیں ہے۔ قرآن کریم اپنے احکام کے اعتبار سے واضح ہے، قرآن کریم حلال و حرام بیان کرنے کے اعتبار سے واضح ہے۔ تو قرآن کریم واضح کتاب ہے، دنیا کے دوسرے فلسفوں کی طرح، منطق کی طرح اس کے اندر ابہام نہیں پایا جاتا۔ یہ شک والی کتاب نہیں ہے، یہ ریب والی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی فلسفے اور منطق کی طرح کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم واضح کتاب ہے۔ جیسے کہ عیسائیوں کے عقیدے کو دیکھ لیجئے کہ کہتے ہیں کہ تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے۔ اب یہ ایسا ملغوبہ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا، تین بھی ہیں اور توحید بھی ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ انسان کی عقل میں بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتا کہ تین بھی ہوں اور توحید بھی ہو۔ لیکن قرآن کریم کے عقائد، قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کا بیان بالکل واضح ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ قرآن کا معنی ہے پڑھنا، جیسے قرأت کا معنی ہے پڑھنا، تو قرآن کا ایک معنی ہے پڑھنا۔ اور واقعتاً قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو خوب پڑھا گیا، حتیٰ کہ جنگلوں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، ملکوں کے اندر، ہر جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ واقعتاً قرآن کریم پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت ہے، جس کا پڑھانا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، جس کا سمجھنا عبادت ہے، جس کا سمجھانا عبادت ہے، جس کی نشر و اشاعت قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی اشاعت کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اپنی جان اس پر لگانا، محنت کرنا، کوشش کرنا،
اور قرآن کریم کو عام کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا عربیہ، اور دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ حسد دو آدمیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ حسد کا معنی یہاں پہ رشک ہے۔ فرمایا ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کے راستے میں، حق کے راستے میں لٹانے میں لگا ہوا ہو، فرمایا یہ آدمی حسد کے قابل ہے، یہ آدمی قابل رشک ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا کی ہو، قرآن عطا کیا ہو، قرآن والی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا ہو، اور وہ دن رات قرآن کریم کی تلاوت کے اندر لگا ہوا ہو، تو فرمایا یہ بندہ ایسا ہے کہ جس پہ رشک کیا جائے، جس پہ حسد کیا جائے۔ تو اس لیے قرآن کریم بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ قرآن والی دولت عطا کر دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو قرآن اتارا ہے اور عربی زبان کے اندر اتارا ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن والی نعمت کے اندر ایسا لگا ہوا ہے، ایسا منہمک ہے، قرآن کے اندر ایسا غوطہ زن ہے کہ فرمایا اس کو وظائف پڑھنے کا اور اللہ سے دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ فرمایا وہ صرف ہر وقت قرآن کی دولت میں لگا ہوا ہے، قرآن پڑھنے میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی کا اکثر حصہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے اندر لگا رہا ہے، اس کو وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی کہ دعائیں کر لے، وظائف کر لے، دوسرے ذکر اذکار کر لے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو دعائیں مانگنے والوں سے، وظائف کرنے والوں سے، ذکر اذکار کرنے والوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی دولت ہے قرآن، جس کو آج ہم نے سمجھا نہیں، وگرنہ اگر قرآن کریم کی دولت کو انسان صحیح معنی میں سمجھ لے کہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لے، قرآن کریم کو اپنا دل بنا لے، قرآن کریم کے ساتھ نتھی ہو جائے اور قرآن کریم سے جڑ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت عطا کر دی ہے۔ فرمایا عربیہ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، عربی زبان کے اندر اتارا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی زبان عربی زبان، اور ساری زبانوں کی سردار زبان عربی زبان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو کہ اپنی بات کو کہہ سکتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنی بات کو کہہ نہیں سکتا، اپنی بات کو بیان نہیں کر سکتا، صرف وہ اشارے کر سکتا ہے، دکھ کر سکتا ہے، لیکن وہ بات بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنی بات کو، اپنے معافی ضمیر کو، اندر کی بات کو بیان کرنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتا ہے، کئی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ آدمی عجیب ہے، اور اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ عطا کیا ہے کہ اپنی ایک بات کو کئی پیرایوں کے اندر بیان کر سکتا ہے۔ تو عربی زبان بھی ایسی زبان ہے کہ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو 100 لفظ مل جائیں گے، سینکڑوں الفاظ ملیں گے۔ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ہزاروں لفظ ملیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ شعر ہے، اب اردو کے اندر کتنے الفاظ استعمال کریں گے؟ ہم شعر کہہ لیں گے، اس کو جنگل کا
ایک درندہ کہہ لیں گے تو جنگل کا بادشاہ کہہ لیں گے، بس یہی الفاظ ہیں. لیکن اس شعر کے لفظ کو ادا کرنے کے لیے عربی کے اندر 600 الفاظ ہیں. اللہ اکبر. ایک لفظ کی ادائیگی کے لیے 600 لفظ. اور مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ جو جامعہ شرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں نازل فرمائے. انہوں نے اپنے استاد، جب ان کے استاد فوت ہوئے، مولانا جو اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث تھے عبدالحق صاحب، تو انہوں نے اپنے استاد کی قصیدہ خوانی کی. اس قصیدے کے اندر اپنے استاد کو شعر کہا، تو وہ شعر کہنے کے اندر انہوں نے وہ 600 الفاظ عربی کے استعمال کیے. اللہ اکبر. 600 الفاظ زبانی یاد ہیں. یہ کیا علم کا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی برکت سے ان لوگوں کو ایسا نوازا تھا، تو فرمایا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو صرف اور صرف عربی زبان کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، دوسری زبانوں کے اندر قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا. آپ دوسرے جو زبانیں ہیں ان کے اندر دوسری کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو آپ عربی کے سوا اور زبانوں کے اندر نہیں پڑھ سکتے. بطیری لوگوں نے کوشش کی، انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے کیا فائدہ ہے، ویسے ہی طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہو، الفاظ کو رٹا ہوا ہے، معنی کو جب سمجھتے نہیں، پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے. بڑی اچھی اچھی دلیلیں دیتے ہیں. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ تو حق ہے لیکن ارادہ اس سے باطل کا کیا گیا ہے. تو اس لیے بات تو حق ہے لیکن باطل کا ارادہ ہے. مقصود یہ تھا کہ ان کو عربی سے دور کر دیا جائے، ان کو قرآن کی زبان سے دور کر دیا جائے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دور کر دیا جائے، ان کو جنتیوں کی زبان سے دور کر دیا جائے. لیکن ان کی وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی. جیسے کہ کمال اتا ترک آیا، اس نے مصر کے اندر یہی کہا. اس نے کہا کہ ترک کے اندر اس نے کہا کہ بھئی آزان دیں ترکی لیکن ترکی زبان میں ہو، نماز پڑھے ترکی زبان کے اندر ہو. یعنی سارے کام وہ چاہتا تھا کہ ترکی زبان میں ہو. لیکن یاد رکھیں جو جامعیت عربی زبان کے الفاظ کے اندر ہے وہ اور کسی زبان کے الفاظ کے اندر وہ جامعیت، وہ معنویت ہے ہی نہیں. دیکھیں آذان کے جو الفاظ ہیں کیسے پیارے الفاظ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب دیکھیں اگر دوسری زبانوں کے اندر اذان دی جاتی، کوئی کہتا اللہ سب تو بڑا ہے، کوئی کہتا اللہ سارے کول بڑا ہے، کوئی کہتا کہ بھئی اللہ بزرگ ترست. اب دیکھیں جو جامعیت اللہ اکبر کے اندر ہے وہ ان الفاظ کے اندر کہاں ہے. اب جب بھی یہ نغمہ گونجتا ہے اور مسجد کے میناروں سے پوری دنیا کے اندر آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر، تو کیسا پیارا اور خوبصورت منظر لگتا ہے. واقعتاً عربی زبان کے اندر جو جامعیت ہے وہ اور کسی زبان کے اندر نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عربی زبان سیکھ. اس لیے کہ فرمایا ایک تو یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرا فرمایا قرآن عربی میں ہے، تیسرا فرمایا جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. ان تین وجہ سے عربی زبان سے محبت کرنی چاہیے اور عربی زبان کو سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر انسان سیکھنے کی کوشش کر لے تو واقعتاً یہ جو قرآن کی عربی ہے، یہ 40 دن کا اعتکاف مسجد میں انسان کر کے اگر 40 دنوں کے اندر قرآن کی زبان سمجھنا چاہے تو وہ قرآن کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے، بشرطے کہ 40 دنوں کا اعتکاف کرے، صرف قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کو نہ سمجھے. تو فرمایا عربیہ، ہم نے اس کو قرآن اتارا اور عربی زبان کا قرآن اتارا. عربی زبان کے اندر جو جامعیت ہے، عربی زبان کے اندر جو معنویت ہے، عربی زبان کے اندر جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، معافی ضمیر کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، وہ اور کسی زبان کے اندر نہیں ہے. فرمایا
لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچو۔ فرمایا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، ہم نے صرف اس لیے نہیں اتارا کہ ثواب کے لیے، بس صرف ثواب ہی مقصد ہو قرآن سے، نہیں، قرآن سے مقصد ہے تدبر حاصل کرو، غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، یہ قرآن کریم کے اتارنے کا مقصد ہے۔ آج کل تو بس لوگوں نے صرف قرآن کا مقصد ثواب بنا لیے، کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک آیت پڑھ لی میں نے جو ہے اتنی آیتیں پڑھ لی اتنا ثواب ہو گیا، اب 100 ہو گیا، 100 نیکیاں ہو گئی، اب 1000 ہوگی، اب 1,00,000 ہوگی، بس کیلکولیٹر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کو صرف اور صرف ثواب کے لیے سمجھ لی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو، عبرت حاصل کرو، تدبر کرو، اس لیے ہم نے قرآن اتارا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور عربی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور اس میں غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، قرآن والا بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زبان سے سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کو ہماری نسلوں کے اندر، نسلوں در نسلوں کے اندر یہ فیض جاری و ساری فرما۔ اے اللہ یہ نعمت مرتے دم تک ہم سے چھینی نہیں ہے، اے اللہ قرآن کریم کے علوم و معارف ہم سب کو نصیب فرما، اس کے لیے ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ فرما، ہماری اس محفل مجلس کو قبول و منظور فرما، برائیوں کو دلوں سے ختم فرما، خاتمہ فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ اچھا فرما، برے خاتمے سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین، آمین۔